إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماؤں و بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم بندوں کو، جن و انس کو پیدا کرنے کا حقیقی اور اصل مقصد واضح الفاظ میں قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے. اس عبادت سے جنوں انس کو ہی فائدہ پہنچنے والا ہے، اور اگر وہ عبادت سے روگردانی کریں تو اللہ رب العالمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کا فائدہ خود اسے ہی ملنے والا ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا. اللہ رب العالمین نے بے شمار عبادتوں کو مشروع قرار دیا ہے. ان میں اگر علی الاطلاق کہا جائے کہ سب سے افضل عبادت کیا ہے، تو ان افضل عبادتوں میں سے ایک عبادت دعا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. جیسے حج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، کہ وقوف عرفہ ہی دراصل حج ہے. یعنی وقوف عرفہ اگر کسی سے فوت ہو جائے تو اس سال اس کا حج کسی بھی صورت میں ادا نہیں ہو سکتا. البتہ اگر وہ میدان عرفہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اس سے دوسرے اعمال فوت ہو جاتے ہیں، تو دوسرے اعمال کو کسی دوسرے طریقے سے پورا کر کے وہ اپنے حج کو مکمل کر سکتا ہے. لیکن اگر وقوف عرفہ کسی سے فوت ہو گیا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سال اس کا حج ہو سکے. تو اصل حج وقوف عرفہ ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اسلوب کون سا استعمال کیا؟ الحج عرفہ، کہ حج دراصل عرفہ کا ہی نام ہے. اسی اسلوب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے. اگر کسی بھی عبادت سے دعا کو نکال دیا جائے تو اس عبادت کی روح ختم ہو جائے گی. جیسے آپ نماز لیں، شروع سے آخر تک بندہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہتا ہے. حج لیں، شروع سے آخر تک بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہتا ہے. تو اسی طریقے سے ہر عبادت کے اندر اصل روح یہی دعا ہے. تو دعا ایک عظیم عبادت ہے. اس دعا سے اکثر و بیشتر لوگ غافل رہتے ہیں. اس عظیم عبادت سے اکثر و بیشتر لوگ غافل رہتے ہیں. حالانکہ دوسری عبادتوں کے انجام دینے میں یا تو جسمانی طور پر انسان کو مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
جسمانی قربانی دینی پڑتی ہے یا پھر مالی طور پر اسے قربانی دینی پڑتی ہے. دعا ایک عظیم عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی رحمت ہے اور کتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے کہ اس کے لیے الگ سے نہ کسی محنت کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ اس کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. بس یہ توفیق کی بات ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو توفیق عطا کرتا ہے جو اپنے خالی اوقات کو بھی اس طرح عبادتوں سے بھرتے رہتے ہیں. اس کے لیے الگ سے آپ کو وقت نکالنے کی ضرورت نہیں, اس کے لیے الگ سے محنت کی ضرورت نہیں, نہ مال خرچ کرنے کی الگ سے ضرورت ہے. آپ اپنے کام میں مشغول ہیں اور زبان پر دعائیں جاری ہیں, آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. دعا کے تعلق سے 4-5 باتیں ہیں. وقت چونکہ بہت کم ہے, اختصار کے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز, دعا کرتے وقت آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں, کچھ طلب کر رہے ہیں, ضرورت ہمیں ہے, اللہ کے سامنے ہم نے جھولی پھیلائی اپنی ضرورت مانگنے کے لیے, تو آپ اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں عبادت انجام دے رہے ہوتے ہیں, اور عبادت کی وجہ سے آپ کے کھاتے میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. ضرورت آپ کو ہے, اللہ سے مانگ رہے ہیں, اللہ رب العالمین جو چیز آپ طلب کر رہے ہیں وہ تو دینے والا ہی ہے, ساتھ میں آپ کے کھاتے میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں, نامہ اعمال کے اندر نیکیاں درج ہو رہی ہیں. دوسری چیز, اللہ رب العالمین نے خود اس کی ذات سے مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے. تیسری چیز, اللہ رب العالمین نے قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا حکم دیا, اور ساتھ میں تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا, رد نہیں کروں گا. اگر کوئی بندہ مجھ سے طلب کرے تو میں اسے جھولی بھر کر دوں گا, اسے رد نہیں کروں گا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے, ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اور اللہ رب العالمین کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, اللہ رب العالمین اپنے وعدے میں سچے ہیں. چوتھی چیز کہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اسے خالی ہاتھ واپس کرنے سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے. جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کی طرف اٹھاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے کچھ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میرے بندے نے میری طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, کیسے اسے خالی واپس کر دوں. حدیث رسول میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے, ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا, کہ تمہارا پروردگار انتہائی کریم ہے, شرم و حیا کرنے والا ہے. جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی طرف اٹھاتا ہے تو ان دونوں ہاتھوں کو خالی واپس کرنے سے اللہ رب العالمین کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ مخلوق میں کوئی شخص بہت بڑا سخی ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کا بادشاہ بھی ہو, لیکن اس کے باوجود اس کے خزانے میں ایک لمیٹیشن ہے, محدود دائرے میں ہی وہ آپ کو دے سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. تو اللہ رب العالمین کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن مخلوق کے خزانے میں انتہائی کمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے, حدیث قدسی ہے یہ, کہ اگر جس وقت سے دنیا بنی ہے اور آخری دن تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے, جتنے جنات دنیا میں آئیں گے, سب کے سب ایک زمین پر اکٹھا ہو جائیں. جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی, تمام لوگ, تمام انس و جن ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں کسی زمین پر,
اور ہر کوئی اللہ رب العالمین سے اپنی ڈیمانڈ رکھے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، مجھے روپیے پیسے چاہیے، مجھے اور کچھ چاہیے، جسے جو چاہیے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی فرمائش رکھے. فَأَعْتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، اور ہر ایک کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق عطا کر بھی دوں، ہر ایک کی ڈیمانڈ پوری کر بھی دوں، پھر بھی میرے خزانے میں اتنا بھی کم نہیں ہوتا جتنا سمندر کے اندر کوئی شخص سوئی داخل کرے اور پھر اس سوئی کو نکال لے. تو سوئی کے ساتھ پانی کے ایک دو قطرے آ جائیں گے نہیں آ جائیں گے؟ کیا ان ایک دو قطروں کی وجہ سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی آ جاتی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. تمام لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سمندر کے اندر سوئی داخل کرنے کے بعد سوئی کے ساتھ ایک دو قطرے پانی آ جانے کی وجہ سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں آتی. کم از کم اتنی کمی تو وہاں آئی، یہاں اتنی بھی کمی نہیں آتی. یہ اللہ رب العالمین کا خزانہ ہے. اور آخری چیز کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے بار بار طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو مخلوق کی طرح غصہ نہیں آتا. آپ کسی بڑے سے بڑے داتا کے پاس چلے جائیں، بڑے سے بڑے سخی اور فیاض کے پاس چلے جائیں، جو کسی کو مشہور ہے کہ اپنے دربار سے کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا. آپ گئے صبح کے وقت، ان سے بہت کچھ آپ نے مانگا، اس نے عطا کر دیا، پھر ایک دو گھنٹے کے بعد پہنچ گئے مانگنے کے لیے، پھر اس نے دے دیا، پھر ایک دو گھنٹے کے بعد پہنچ گئے. کچھ دیر کے بعد وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا کہ تمہاری ڈیمانڈ ختم ہی نہیں ہوتی، ابھی تو تمہیں ہم نے دیا تھا، ابھی کل ہی دیا تھا، صبح ہی دیا تھا، پھر تم آ گئے. مخلوق کی حالت یہ ہے کہ آپ بار بار ان سے طلب کریں، کچھ وقت کے بعد وہ ناراض ہو جائے گا اور آپ کو بھگا دے گا. لیکن اللہ رب العالمین بندہ جتنا زیادہ اس کے قریب آتا ہے، جتنا زیادہ اس سے طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں. بلکہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد اس کے پاس حاضر ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو حد سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اس کی ایک مثال ایک حدیث سے سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَاللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کی جو عام فہم لوگوں کے ذہن میں بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. کیا مثال پیش کی؟ ایک بندہ سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے اپنے پوری تیاری کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، ایک سواری پر اپنے پورے ساز و سامان کو رکھتا ہے اور نکل پڑتا ہے ایک صحرا میں. کسی جگہ پر آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے لیٹتا ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، کہیں بھاگ چکی ہے. اب اس صحرا کو پیدل چل کر پار کرنا اس کے لیے ناممکن ہے. صحرا ہے، چٹیل میدان ہے جہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ بھوکا پیاسا چلے گا بھی تو کتنا دیر چلے گا؟ ایک دن دو دن. اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے کہ اب موت سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، بے آب و گیا زمین، کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے، اگر چلو بھی تو ایک دو دن کے بعد موت یقینی ہے. یہ اب زندگی سے مایوس ہو چکا ہے. پھر دوبارہ اسی درخت کے نیچے لیٹتا ہے، آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ سواری اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ سامنے حاضر ہے. ایک شخص جسے اپنی موت یقینی طور پر نظر آ رہی تھی، اب اسے ایک نئی زندگی مل گئی. یقینی موت کے بعد ایک نئی زندگی، کتنی خوشی ہوگی. اب خوشی کے مارے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک. خوشی کے مارے زبان سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں اسے اس کا بھی ٹھکانہ نہیں، ہوش نہیں. اسے کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. خوشی کے مارے زبان سے کیا نکل رہا ہے اسے اتنا بھی پتا نہیں. وہ کہنا چاہتا ہے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن زبان سے الفاظ کیا ادا ہو رہے ہیں؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے تو اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کو خوشی ہوتی ہے. تو یہ 6 پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھیں. دعا عبادت ہے، اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے،
اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو خالی ہاتھ واپس کرنے سے اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں, اور بندہ بار بار طلب کرے تو اللہ تعالیٰ کو ناراضگی نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ خوش ہوتا. یہ 6 پوائنٹس اپنے سامنے رکھنے کے بعد اس کے باوجود بھی بندہ اگر اللہ رب العالمین سے مانگنے میں کوتاہی برتے تو اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی ہم غافل رہتے ہیں, اپنے اوقات برباد کرتے رہتے ہیں, اللہ رب العالمین سے مانگتے نہیں, بلکہ کچھ ایسے بد نصیب بھی پائے جاتے ہیں جو اس رب کو چھوڑ کر اپنے ہی جیسے کسی محتاج سے اپنی مرادیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ رب العالمین جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں, جس نے دینے کا وعدہ کیا ہے, اور اس رب کو چھوڑ کر اپنے ہی جیسے کسی محتاج, کسی بے بس, لاچار فقیر کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا ہے اور اس سے مانگتا ہے, تو اللہ رب العالمین کو غصہ نہیں آئے گا؟ یہ چیز شرک ہے کہ کوئی ایسی چیز اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی مخلوق سے مانگے جو اللہ رب العالمین کے دائرے اختیار میں ہے, اس کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. جیسے اولاد طلب کرنا, بارش طلب کرنا, رزق طلب کرنا, بیماری سے شفا طلب کرنا, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو صرف رب کے اختیار میں ہے, اس کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں. یہ چیزیں علل اطلاق کسی مخلوق سے طلب کرنا شرک کے دائرے میں آتا. اسی طرح کسی شخص کی دنیاوی زندگی ختم ہو جائے, اس کے رشتہ دار, اس کے دوست و احباب نے اسے دفن کر دیا. دفن کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ اس کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے, اب وہ دنیاوی زندگی میں زندہ نہیں ہے. تو ایسے کسی بھی شخص سے, چاہے جب تک وہ دنیا میں زندہ تھے جتنے ہی اونچے مقام پر کیوں نہ فائز ہو, اللہ کے بڑے ولی تھے, بزرگ تھے, پرہیزگار تھے, متقی تھے, انتہائی اعلیٰ درجے کے ولی تھے, لیکن دنیاوی زندگی ان کی ختم ہو گئی, اب وہ قبر کے اندر ہے. ایسے شخص سے کچھ بھی طلب کرنا, ادنا سے ادنا چیز بھی شرک کے دائرے میں آتا. ایسا شخص جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ایسے شخص سے طلب کرتا ہے جو خود ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع الغرقد میں ایک شخص کو دفن کیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا, استغفروا لأخیکم فإنہ الآن یسأل, تم اپنے بھائی کے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرو, ابھی تمہارے اس بھائی کو سوال جواب کیا جائے گا, اس سے ابھی فرشتے پوچھیں گے, سوال کریں گے. ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے لیے اللہ سے مغفرت کے لیے اپنے صحابہ اکرام کو حکم دے رہے ہیں, یہ میت کون ہے؟ کیا کوئی عام آدمی ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں, اور ایک صحابی ہونے کے باوجود جن کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ تھا, اللہ رب العالمین نے جن کے لیے دنیا کے اندر ہی جنت کا اعلان کر دیا ہے, وعدہ کر لیا ہے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ ان کی دنیاوی زندگی ختم ہو گئی نا, اب یہ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں, اللہ رب العالمین سے اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. یہ نہیں کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب یہ چونکہ قبر کے باسی ہو گئے اب تم اپنی مرادیں ان سے طلب کرو, یہ تعلیم اللہ کے رسول نہیں دے رہے, بلکہ ان کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ وہ اب تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں. جو خود محتاج ہو اس محتاج سے اپنی محتاجگی دور کرنے کے لیے سفارش کرنا, جھولی پھیلانا, یہ عقل مندی ہے. کوئی شخص کسی فقیر کے پاس جائے اور اسی سے مانگے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا, لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کے باوجود لوگوں کو عقل نہیں آتی. اور اللہ رب العالمین جس کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں, جس نے قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے, جسے خالی ہاتھ واپس کرنے سے اپنے بندوں کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے, اس رب کو چھوڑ دیتا ہے. وہ اس رب سے نہیں مانگتا, مصیبتوں کے اندر گرفتار رہتا ہے, لیکن اسے توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ رب العالمین سے کبھی دعا کرے. یہاں پر کچھ لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے, بعض لوگ اشکال پیش کرتے ہیں کہ آپ کی تمام باتیں درست ہیں, ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتا ہے, اللہ رب العالمین کا وعدہ جھوٹا بھی نہیں سچا بھی ہے, لیکن میری اپنی حالت یہ ہے
पर्सनली तौर पर मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती है। मैंने इससे पहले बहुत ज्यादा मांगा, फला मुसीबत में गिरफ्तार था, इतनी दुआएं की, कुछ नहीं मिला मुझे। फला मुसीबत में गिरफ्तार था, इतनी दुआएं की, कुछ नहीं मिला। गज़ा वालों के लिए कितनी हमने दुआएं की, कोई असर जाहिर नहीं हुआ। इससे पहले फला फला जगहों पर मुसलमान मारे काटे जा रहे थे, कितनी हमने दुआएं की, नमाज के अंदर दुआएं की, कुनूत नाज़िला पढ़ा, उसका कोई असर हमें दिखाई नहीं दिया। तो एक तरफ तो आपकी बात दुरुस्त है, किताब सुन्नत के अंदर ये मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों की दुआएं कबूल करते हैं, लेकिन बज़ाहिर तो हमें यही देखने में आ रहा है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। हमने काफी दुआएं की और वो दुआएं कबूल नहीं हुई। बल्कि मैं आपको बताऊं, हमारे मदरसे के अंदर एक अच्छा खासा फादिल और मेहनती तालिब इल्म मेरे पास एक दिन आकर कहता है कि शेख, मैंने 2-4 साल पहले आखिरी मर्तबा अल्लाह से दुआ की थी, उसके बाद मैं दुआ नहीं करता। बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे, क्यों आखिर आप दुआ नहीं करते? कहने लगा कि एक मर्तबा अल्लाह ताला से कुछ मांगा था, नहीं मिला, उसके बाद मैंने दुआ करना छोड़ दिया कि कहीं अल्लाह ताला से बदजन ना हो जाऊं कि अल्लाह ताला दुआ हमारी कबूल नहीं करते, इसलिए दुआ मांगना ही छोड़ दिया। अब गौर करें कि शैतान किस तरीके से एक इंसान के दीन और ईमान के साथ खेलता है और किस तरीके से उसके जहन में शुबहात डालता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुम बदजन हो जाओगे, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, इसलिए दुआ मत करो। या फला फला जगह है लोगों ने दुआ की तो उनकी दुआ क्यों कबूल नहीं हुई, हमारी दुआएं कबूल आखिर क्यों नहीं हो रही है? जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है दुआ के कबूल करने का, तो बज़ाहिर तो हमें यही देखने में आ रहा है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। क्या हकीकत में किताब और सुन्नत के इन नुसूस में तारुज़ है? बज़ाहिर अपनी जिंदगी पर हम अगर नजर दौड़ाएं तो हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। क्या हकीकत में ऐसा ही है? मेरे भाइयों, इस मसले को गौर से समझें ताकि शैतान आपके जहन के अंदर कोई शुबहा ना डाल दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपको बदजन ना कर दे। दुआ कबूल होने का माना आखिर क्या है, पहले इसे हमें समझने की जरूरत है। जब हम कोई चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते हैं तो हमारी दुआ कबूल हुई या ना हुई, उसका पैमाना हमारे जहन में जो है, पहले हमें उस पैमाने को दुरुस्त करने की जरूरत है। दुआ कबूल होने का माना क्या है, पहले हमें यह समझने की जरूरत है। बज़ाहिर हम ये समझते हैं कि हमने कोई चीज मांगी, एक तरफ इधर मांगा हमने और फौरन दूसरे हाथ में मिल गया, जैसे बटन दबाया पंखा चालू, इसी तरह दुआ किया फौरन हमारे सामने वो चीज हाजिर हो गई। हम इसे समझते हैं कि हमारी दुआ कबूल हुई। अगर आपके जहन में दुआ कबूल होने का यह माना है तो पहले हमें इस मफहूम को दुरुस्त करने की जरूरत है। यकीनन बंदे की दुआ कबूल होती है, लेकिन दुआ कबूल होने का माना यह नहीं है कि जो आपने मांगा फौरन उसी सूरत में आपको वो चीज दे दी जाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अलीम व हकीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे ज्यादा हमारे नफ्स के ऊपर रहीम है, करीम है। वो ज्यादा बेहतर हमसे जानता है कि हमारे हक में जो दुआ हमने की है उस दुआ को कबूल किया जाना कब बेहतर है। अभी जो हमने अपने लिए दुआ की, क्या इस दुआ का इसी वक्त इसी सूरत में कबूल किया जाना हमारे हक में बेहतर है, या इससे बेहतर कोई वक्त है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ कबूल करे और इससे बेहतर सूरत में दुआ कबूल करे? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से कबल इस्लाम के इब्तिदाई अय्याम में खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं और खाने काबा के सहन में कुफ्फारे कुरैश के बड़े बड़े सरदार मौजूद हैं, अबू जहल, उक़बा बिन अबी मुआयत और बड़े बड़े सरदार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं और इनमें आपस में कानाफूसी होती है, प्लानिंग होती है। एक खबीस कहता है काश के कोई फला इलाके में एक ऊंटनी ज़बह हुई है, उसकी ओझड़ी लाकर मोहम्मद के सर पर डाल देता। एक खबीस उठता है और उस ओझड़ी को लाकर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते हैं, आपके पीठ पर उस ओझड़ी को रख देता है। इतनी वजनी ओझड़ी होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश के बावजूद अपना सर हिला नहीं पाते और उठ नहीं पाते। और इधर ये कुफ्फारे कुरैश कहकहे लगा रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेबसी पर। किसी की हिम्मत नहीं होती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ से इस ओझड़ी को हटा दे, क्योंकि यहां अल्लाह के रसूल की मदद करने का माना है कुरैश के इन सरदारों से दुश्मनी बोल लेना।
اور کسی کی ہمت نہیں تھی قریش کے ان سرداروں سے دشمنی مول لے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ کس طرح کا ٹارچر کرتے ہیں. یہ سب کے سب ایک دوسرے پر گر پڑ رہے ہیں، کہے لگا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے بسی کے عالم میں وہاں پر موجود ہے. کوئی خبر دیتا ہے آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے اور اپنے والد محترم کے سر سے اس اوجڑی کو ہٹاتی ہے، اور ادھر ان کے قہقہوں کا دور جاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور ان قریش کے سرداروں پر بد دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں اونچی آواز میں. اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں ان پر بد دعائیں شروع کرتے ہیں تو ان کے قہقہے تھم جاتے ہیں اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، کیونکہ یہ جانتے تھے یہ زمین پاک زمین ہے، ابھی ہم خانہ کعبہ میں ہیں، اور مظلوم کی بد دعا اللہ کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بنتی، اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. جب اللہ کے رسول بد دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں، وہی لوگ جو اب تک قہقہے لگا رہے تھے، ایک دوسرے پر ٹھہاکے لگا کر گر پڑ رہے تھے، سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک ایک کا نام لے کر، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ایک ایک کا نام لے کر اللہ کے رسول بد دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں. یا اللہ تو ابو جہل کو پکڑ لے، یا اللہ تو عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے، ولید بن عتبہ کو پکڑ لے، ان کو پکڑ لے، ان کو پکڑ لے. اللہ رب العالمین کے حضور اللہ کے رسول نام لے لے کر بد دعائیں کر رہے ہیں. ذرا غور کریں بد دعا کرنے والی ہستی کون ہے؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب بندہ. کس حالت میں دعا کر رہے ہیں؟ مظلومیت کی حالت میں. وہ بھی ظلم کیا اپنی ذات کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے دین کے پرچار کے لیے یہ ظلم و ستم اللہ کے رسول پر ہو رہا ہے. کہاں پر بد دعا کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ میں، اور وہ بھی نماز کے بعد. اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا نہیں ہوتا کہ فوراً ان ظالموں کو اللہ رب العالمین پکڑ لے اور ان کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کب قبول ہوتی ہے؟ راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں، بدر کے میدان میں میں نے دیکھا جن جن لوگوں کا اللہ کے رسول نے نام لیا تھا سب کے لاش گرے ہوئے تھے بدر کے میدان میں. اس دن ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کی بد دعا اس صورت میں قبول کی ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بد دعا مظلومیت کی حالت میں خانہ کعبہ کے اندر قبول ہونے میں اتنی مدت لگ جائے تو ہمیں اور آپ کو اگر ہماری دعا کوئی فوراً قبول نہ ہو مایوس ہو جانا چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ رب العالمین ہم سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں اسی دعا کا قبول کیا جانا کب بہتر ہے. جب بندہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو تین حالت میں سے کوئی ایک حالت ضرور اس کے ساتھ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین حالت میں سے ایک حالت ضرور اس کے ساتھ ہوتی ہے. جو چیز اس نے طلب کی وہ چیز اسی صورت میں اسے مل جائے. بس اسی صورت کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی. تو یہ ایک صورت ہے جب بندے نے دعا کی اللہ سے، جو چیز مانگی اسی صورت میں اسے وہ چیز مل گئی. دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین اسے وہ چیز عطا نہیں کرتا بلکہ اس سے کہیں بہتر چیز بہتر وقت میں اس کی زندگی میں جب ہوگا اس صورت میں عطا کرتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا میدان بدر میں قبول ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہتر صورت تھی. میدان بدر میں جو مسلمانوں کو تقویت ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے یہ زیادہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ثابت ہوا. یہ جنگ بدر جس میں مسلمانوں کو واضح فتح نصیب ہوئی، مسلمانوں کو اور اسلام کو استحکام کا موقع ملا. تو اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری یہ بد دعا ہماری یہ دعا کب ہمارے حق میں قبول کیا جانا اور کس صورت میں قبول کیا جانا زیادہ بہتر ہے. تو یا تو اس کے ساتھ ایک دوسری صورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی فلیٹ میں رہ رہے ہیں اور اس کا کرایہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں. ہر مہینے 10,000 20,000 آپ کو کرایہ ادا کرنے ہیں. اللہ رب العالمین سے آپ گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین میرے مال میں برکت دے تاکہ میں وقت پر کرایہ ادا کر سکوں. اور بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے.
کہیں سے مال کے اندر کوئی برکت ظاہر نہیں ہو رہی ہے اور دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. چند سالوں کے بعد آپ کرائے کے لیے پریشان تھے, اللہ رب العالمین نے اس سے کہیں بہتر کسی حویلی کا آپ کو مالک بنا دیا. اگر اللہ رب العالمین اسی وقت جب آپ دعا کر رہے تھے آپ کے سامنے غیب کو ظاہر کر دیتا, تمہارے پاس دو آپشن, یہ آپشن ہے جو تم دعا کر رہے ہو ہر مہینے کا تمہیں کرایہ وقت پر مل جائے, اور دوسرا آپشن یہ ہے تھوڑا صبر کرو, چند سالوں کے بعد تم کوٹھی کے مالک رہو گے. بندہ کون سا اختیار کرے گا؟ جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اختیار کیا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک مومن بندے کے سامنے غیب کو اللہ تعالیٰ واضح کر دے تو ہر مومن بندہ اپنے لیے وہی اختیار کرے گا جو اللہ نے اس کے لیے اختیار کیا. اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے, آپ سے زیادہ آپ کے نفس کے اوپر اللہ رب العالمین رحیم اور کریم ہے کہ کب آپ کے لیے اس دعا کا قبول کیا جانا بہتر ہے. تو یہ دوسری صورت ہے. اور تیسری صورت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بہت سارے نیک بندوں کو دنیا میں وہ چیز عطا نہیں کرتا بلکہ بیلنس کے طور پر اس کے نامہ اعمال میں اسے درج کرتا ہے اور اس کا بدلہ اسے جنت میں عطا کرتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب سے بڑا انعام ہے, اس سے بڑا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک مثال آپ سنیں, ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے اور جب بیماری آتی ہے تو میں ننگا ہو جاتی ہوں, بے پردہ ہو جاتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دو آپشن ہے, جو تم نے طلب کیا دعا کرو اللہ رب العالمین سے, تمہاری دعا قبول ہو جائے گی, اس بیماری سے تمہیں نجات مل جائے گی. دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم صبر کرو اور اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی. اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا میں ہی جنت کا ٹکٹ ملے کوئی چھوڑے گا؟ وہ بھی اللہ کے رسول کی زبانی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول بالکل صبر کروں گی, مجھے دنیا میں نہیں چاہیے, مجھے جنت چاہیے, بس ایک درخواست ہے, اس بیماری پر تو صبر کر لوں گی, بس اللہ رب العالمین میرے پردے کی حفاظت فرمائے, اجنبیوں کے سامنے میں بے پردہ نہ ہو جاؤں. تو اللہ رب العالمین نے یہ دعا کر دی اور اس خاتون نے اس بیماری پر صبر کیا. کسی بھی مومن بندے سے پوچھا جائے تو وہ یہی آپشن اختیار کرے گا کہ مجھے جنت چاہیے. تو یہ تیسری صورت ہوتی ہے دعا کے اندر کہ بندہ جو کچھ طلب کرتا ہے دنیا میں نہ ملے تو جنت میں انشاءاللہ وہ ملنے والا ہے. تو پتا چلا کہ دعا کرنے والا کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رہتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندے نے دعا کی اور اس کی دعا رائے گا چلی گئی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں اس عبادت کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. محترم حاضرین, جہاں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے کہ میں بندوں کی دعا قبول کرتا ہوں, وہیں پر اللہ رب العالمین نے دعا کی قبولیت کے کچھ اسباب کا بھی ذکر کیا ہے. قرآن کریم کے اندر, احادیث رسول کے اندر بہت سارے ایسے اسباب کا تذکرہ ہے جن اسباب کے اختیار کرنے پر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ان اسباب کو ہم اختیار کریں. دعا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں, نیک اعمال کرنے کے بعد دعا کرنے کا اہتمام کریں. جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے ان اوقات کا اہتمام کریں, جن میں سے سب سے افضل وقت ہے تہجد کے وقت. فجر کی اذان سے پہلے اٹھنے کا اہتمام کریں. اس وقت اللہ رب العالمین خود آواز لگاتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے, اور ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دو اذان کے درمیان یعنی اذان اور اقامت کے درمیان بندے کی دعا قبول ہوتی ہے, اس وقت رد نہیں کی جاتی. اسی طریقے سے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں کرتا. تشہد میں آخر میں سلام پھیرنے سے قبل بھی بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب بارش ہو رہی ہو اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے. سفر کی حالت میں ہو اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے. والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. ایک مومن بھائی کی دعا اپنے مومن بھائی کے حق میں, خصوصاً اگر وہ غائب ہے اس کے حق میں قبول ہوتی ہے. یہ بہت سارے اسباب ہیں دعا کی قبولیت کے. اور ایک اہم سبب ہے حلال رزق کا اہتمام کرنا. اگر انسان کا رزق حرام کا ہو تو اس کی دعا
کہ رد کرنے کا بہت بڑا ایک سبب ہے. تو ان اسباب کو بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ. جس طریقے سے اللہ رب العالمین شافی ہے، مرض سے، بیماری سے شفا دینے والا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اسباب کا بھی ذکر کیا ہے کہ تم علاج کرو، اس علاج کے ذریعے اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، ساتھ میں اسباب بھی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں اور ساتھ میں ان اسباب کو بھی نظر انداز نہ کریں، اسباب بھی اختیار کریں. اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول فرمائیں. آخری سانس تک اللہ رب العالمین عبادت کے اندر اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.